اور جب وہ لوگ اس کو گھوڑے پہ لاد کر چلنے لگے، اس کے بعد حبشی خاموش ہو گیا۔ لیکن جب عباد تلوار اٹھا کر میان میں ڈالنے لگا تو وہ دوبارہ چلا اٹھا، جناب میرے آقا ہوش میں آتے ہی اپنی تلوار کے بارے میں پوچھیں گے، یہ بہت قیمتی ہے، اسے میری تلوار بھی کہیں چھپا دی ہے، اس نے میرے آقا کا خنجر اور سکوں کی تھیلی بھی کہیں غائب کر دی ہے۔ رومی افسر نے آگے بڑھ کر عباد کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور اسے میان میں ڈال کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ عباد کی بجائے عاصم نے جواب دیا، جناب یہ میرا غلام ہے اور ہمارے دیش میں غلام آغا کے دوار پچھاڑے ہوئے دشمن کی تلوار پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ شامی رئیس چونکہ آپ کی حکومت کا ناگرک ہے، اس کے لیے اس کے سامان کے بارے میں آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رومی نے مسکرا کر عاصم کی اور دیکھا اور تلوار میان میں کرنے کے بعد عباد کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ تلوار بہت قیمتی ہے، لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح کے انعام میں سے محروم نہیں کر سکتا۔ عاصم نے عباد سے کہا، عباد ہمیں کیول تلواروں کی ضرورت تھی، یہ تھیلی اسے واپس کر دو۔ عباد کو کشمکش میں دیکھ کر فرمس نے تتکال ہستیف کی ضرورت محسوس کی اور رومی افسر سے کہا، جناب میرے استبل میں ان کے 2 سندر گھوڑے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ رومی افسر نے مسکرا کر جواب دیا، گھوڑوں کا مالک بے ہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس وحشی کو قتل کیوں نہیں کر دیا گیا، لیکن آپ سنتوشٹ رہیں، یہ اب کبھی اس سرائے کا رخ نہیں کرے گا۔ شامی رئیس کے غلام نے کہا، جناب آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ میں اپنے آقا کو گھوڑوں پر لاد کر آپ کے ساتھ چلوں۔ رومی افسر نے جواب دیا، تمہارے آقا کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، جب اسے ہوش آ جائے گا تو اس کے لیے یروشلم کے قید خانے تک جانا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک یہودی چلایا، جناب وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں اچانک شامی کی اور اٹھ گئیں، اس نے کروٹ بدلی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ فرمیس کا ایک نوکر پانی کا مٹکا اٹھا لایا اور اس کے سر پر انڈیل دیا۔ شامی خاموش بیٹھا رہا۔ اب فرمیس کے دوسرے نوکر بھی ایک ایک کر کے پانی کے مٹکے لا کر اس کے سر پر انڈیلنے لگے اور لوگ یہ تماشا دیکھ کر کہے لگا رہے تھے۔ فرمیس نے رومی افسر سے کہا، جناب آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر ایک پیڑ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے عاصم سے کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے نوکر کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی افسر کے نکٹ بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہاری سینا نشچے ہی بڑی اچھی ہوگی۔ جناب ہمارے عرب میں سینا نہیں ہوتی۔ عرب میں سینا نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں سینا بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب عرب کسی سلطنت کا نام نہیں ہے۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، ہمارے یہاں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں۔ رومی نے حیرت بھرے سور میں کہا، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کیول قبیلے یا خاندان ہیں۔ سلطنت، سینا اور حکومت کے بنا قبیلے و خاندان کس پرکار زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کے بیچ شانتی کس پرکار استھاپت ہو سکتی ہے؟ جناب شانتی کا شبد ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں کیول مرنے و مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا، لیکن وہاں کیول قبیلوں کے بیچ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔
غیر عربوں کی جنگیں فتح و ہار کے بعد ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کی جنگیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ قبیلے کی جنگ تو کیول ایک شکتیشالی حکومت کی ہی ختم کر سکتی ہے، لیکن ہم کسی ایسی حکومت کی کلپنا نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹ مار، قتل و ربط پاکیز آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایک قاتل یا لٹیرے نظر نہیں آتے، عاصم نے جواب دیا۔ یدی میرے خاندان کے کسی آدمی کا قاتل یہاں ہوتا تو آپ کو میری صورت بہت مختلف نظر آتی۔ ایک وردھ یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب، جنگ کے محض سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ پطیوس نے پرکروپی نگاہوں سے یہودی کی اور دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سننا چاہتے ہو؟ یہودی نے بدحواس ہو کر جواب دیا، جناب، ہم کیول آپ کی فتح کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آرمینیا کی دھرتی ایرانی سینا کا قبرستان ثابت ہوگی۔ پطیوس نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن وہاں کی تازہ خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا بھوشیہ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچسپی لینے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ودیشی حملہ واروں سے نمٹنے کے بعد جب ہم اپنے گھر میں رہنے والے دشمنوں کی اور توجہ کریں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جناب، یدی ارمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل افسر کو ہماری وفاداری پر سندے نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا۔